بادشاہ شہر میں داخل ہو رہا ہے، بلکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ اللہ کا نبی عجز و انکساری کے ساتھ اپنی فتح یابی پر اللہ کے احسان کے بدلے سر جھکا کر مکہ شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ ادھر حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی ملاقات ہوئی حضرت عباس سے، حضور کے چچا سے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس شایان شان طریقے سے آتے ہوئے دیکھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا، اے عباس دیکھو تمہارا بھتیجا بادشاہ بن گیا ہے۔ حضرت عباس فرماتے نہیں نہیں تو غلط کہتا، یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ تو نبوت کے جلوے ہیں۔ اے ابو سفیان تو غلط کہتا، یہ بادشاہت نہیں بلکہ اب تو جان لے کہ یہ تو نبوت کے جلوے جو تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عباس نے حضرت ابو سفیان کا ہاتھ پکڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ حضرت ابو سفیان مشرف با اسلام ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آج کے دن مکہ والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، آج کے دن جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان دی جائے گی۔ حضرت ابو سفیان نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا گھر کہاں بہت بڑا، سوائے چند لوگوں کو کتنے لوگ اس میں سما سکتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، آج کے دن جو کوئی خانہ کعبہ بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان دی جائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ خانہ کعبہ بھی بہت بڑا نہیں، سوائے چند لوگوں کے کتنے لوگ اس میں آ سکتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان کیا، آج کے دن جو کوئی مسجد حرم شریف میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان دی جائے گی۔ حضرت ابو سفیان نے پھر عرض کی یا رسول اللہ مسجد حرم بھی بہت بڑی نہیں، وہاں بھی کتنے لوگ آ سکتے ہیں، اتنا بڑا مکہ شہر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عرض پہ فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں آیا، سرکار نے فرمایا آج کے دن جو کوئی اپنے گھر میں بند ہو جائے گا دروازے بند کر لے گا ان سبھی کو امان دی جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپو درگزر کی وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک کوئی ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ جو کوئی اپنے گھروں میں بند ہو جائے گا اس کو بھی امان دی جائے گی۔ دوسرے دن صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارے مکہ والوں کو پیش کیا گیا۔ یہی وہ مکہ والے ہیں جو رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتے، جانوروں کی غلاظتیں پھینک دیتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں پہنچاتے حتیٰ کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ آج یہ سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے تھے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور دل ان کے لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا کہا اے مکہ والوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ وہ سارے یک زبان ہو کے بولے، عرض کی یا رسول اللہ آپ اخی کریم ہیں، آپ ہمارے کرم کر فرمانے والے بھائی ہیں، ہم آپ سے کرم کے سوا کسی بات کی امید نہیں رکھتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم سے آج کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ اپو درگزر فرمایا اور ان سب کو معاف فرما دیا، ان کی لغزش اور خطاؤں سے درگزر فرمایا۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، بلکہ سگے بھائیوں سے لڑتے ہیں سوائے دنیا کی چند کوڑیوں کی خاطر، اور معافی دینا تو ہمارے نزدیک کوئی بات ہی نہیں رہی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سزائیں دیں بلکہ معاف نہ کریں۔ یہ معاف کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ میں سے، چنانچہ ہمارے لیے اس میں درس یہ ہے کہ جس حد تک ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دینا چاہیے۔ تیسرا وصف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا آپ کا حلم مبارک، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بردبار ہونا۔ بردباری کہتے ہیں کہ کسی معاملے کو انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ حل کرنا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت زید بن ثعانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک یہودی عالم تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اوصاف تورات اور انجیل میں پڑھے ہوئے تھے، لیکن دو اوصاف ایسے تھے جو ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھنا باقی تھا۔ فرماتے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر غالب رہے گا، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی جہالت آپ کے حلم میں اضافہ کرتی۔ چنانچہ فرماتے کہ میں موقع کی طاق میں تھا کہ کبھی مجھے موقع میسر آ جائے اور یہ دو اوصاف دیکھنا نصیب ہو۔
چنانچہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قرضہ لیا ہوا تھا اور ابھی قرض کی ادائیگی میں کچھ دن باقی تھے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے میں اس طرح پکڑا کہ آپ کے دامن اور گریبان کو پکڑ کے رسول اللہ کو راستے میں بٹھا لیا، اور حضرت زید بن ثانہ نے کہا تم بنو عبد المطلب کا یہی حال ہے کہ تم لوگوں سے قرضہ لے کے لوٹانا بھول جاتے ہو، تو اے محمد یوں کرو کہ فوراً میرا قرضہ لوٹا دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں موجود تھے۔ آپ نے جب حضرت زید کو یہ حرکت کرتے دیکھا، آپ نے کہا اے زید جو کچھ تو کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، اور جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں۔ اے زید بن ثانہ اگر مجھے تمہارے اور ہمارے درمیان صلح کے معاہدے کا خیال نہ ہوتا تو ابھی تلوار سے تیری گردن کو مار دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو کہا عمر تم یہ کیا کلام کرتے ہو؟ تم کو تو چاہیے تھا کہ مجھے قرض کی ادائیگی کی ترغیب دیتے اور اس کو صلہ رحمی کی ترغیب دیتے۔ عمر یوں کرو کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کا قرضہ ادا کرو۔ حضرت عمر حضرت زید کو لے کے ساتھ چلے، ان کا قرضہ کھجور کی صورت میں ادا کیا اور ساتھ 2 سا کھجوریں زیادہ دی۔ حضرت زید نے کہا کہ عمر یہ 2 سا کھجوریں زیادہ کیوں؟ کہا میں نے جو تجھ سے ناروا سلوک کیا رسول اللہ نے کہا کہ تو زید کو 2 سا کھجوریں زیادہ دینا تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے۔ حضرت زید کہتے عمر تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا تو کون؟ کہا میں زید بن ثانہ۔ کہا وہی یہودیوں کا عالم؟ کہا ہاں۔ حضرت زید کہتے کہ اے عمر میں رسول اللہ کے اوصاف جانتا تھا تورات اور انجیل میں، لیکن 2 اوصاف ایسے تھے جو ابھی مجھ پر ظاہر ہونا باقی تھے۔ میں موقع کی تلاش میں تھا، اللہ نے مجھے موقع عطا فرما دیا، میں نے رسول اللہ کے وہ دونوں اوصاف دیکھ لیے۔ اے عمر اب میں تجھے اللہ کی بارگاہ میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں ایمان لائے اس رب ذوالجلال پر جس رب ذوالجلال کی تبلیغ اور جن کا پیغام رسول اللہ دے رہے ہیں، اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ آپ نے فاروق اعظم کو گواہ بنایا کہ میں رسول اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں اور اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم کہ آپ نے معاملے کو خندہ پیشانی کے ساتھ حل فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا ایک وصف ہے امت پر شفقت فرمانا۔ چنانچہ قرآن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصف کو اس طرح بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق تمہیں میں سے ایک رسول آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے مومنوں پر زندہ باد